तबारक व तआला के नाम से शुरू, जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम करने वाला है। नाज़रीन मोहतरम, यूँ तो दुनिया के अंदर बहुत बड़े बड़े बदबख्त अशखास पैदा हुए, लेकिन तारीख के अंदर 7 बदबख्त औरतें ऐसी भी गुजरी हैं जो कि अपनी बदबख्ती के एतबार से बहुत ज़्यादा मशहूर हैं और जिनका तज़किरा आसमानी कुतुब के अंदर भी मौजूद है। ये औरतें ना सिर्फ इंसानों की गुमराही का बाइस बनी, बल्कि बाद अल्लाह तबारक व तआला के अंबिया किराम को कत्ल कराने में भी पेश रहीं। नंबर 1, हज़रत लूत अलैहिस्सलाम की बीवी। उर्दन और इसराइली सरहदों पर जहाँ आज डेड सी यानी कि नमकीन पानी की झील मौजूद है, नमक से भरी हुई इस झील में आज ज़िंदगी का कोई नामो निशान नहीं। ताहम आज से हज़ारों साल पहले ये इंतहाई ज़रखेज़ इलाका था जहाँ सदूम और अमूरा नामी शहर आबाद था। यही वो कौम थी जिस पर अल्लाह तबारक व तआला ने हज़रत लूत अलैहिस्सलाम को नबी बनाकर भेजा था। इस कौम का गुनाह बहुत ही बड़ा था। ऐसा गुनाह इससे पहली कौमों में किसी ने भी ना किया था। इस कौम के मर्द मर्दों के साथ और औरतें औरतों के साथ बदकारी किया करती थीं। हज़रत लूत अलैहिस्सलाम की बीवी कि जिसका नाम वाइला था, वो बज़ाहिर तो हज़रत लूत अलैहिस्सलाम की बीवी थीं, लेकिन वो अंदर से काफिर थीं और वो अपनी कौम का साथ देती थीं। चुनांचे इस बीवी के लिए और क्या बदनसीबी हो सकती है कि ये औरत सारी ज़िंदगी एक नबी के साथ रहते हुए भी अल्लाह तबारक व तआला के हुक्म की नाफरमान रही। जब हज़रत लूत अलैहिस्सलाम की कौम ने आप अलैहिस्सलाम की बातों को मानने से इनकार कर दिया, तो अल्लाह तबारक व तआला के फरिश्ते नौजवानों की सूरतों में इस बस्ती पर ज़ाहिर हुए, जो हज़रत लूत अलैहिस्सलाम के घर में क़याम पजीर हुए। हज़रत लूत अलैहिस्सलाम की बीवी जो अपनी कौम सदोम के साथ मिली हुई थी, इसने जाकर अपनी कौम के लोगों को इन नौजवानों के बारे में बाखबर किया। उन लोगों ने हज़रत लूत अलैहिस्सलाम के घर को चारों तरफ से घेर लिया। इस पर फरिश्तों ने हज़रत लूत अलैहिस्सलाम को इस कौम पर अज़ाब लाने की खबर से आगाह किया और आप अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया कि आप अपने घर वालों को लेकर यहाँ से निकल जाएं। हज़रत लूत अलैहिस्सलाम अभी रास्ते ही में थे कि उन लोगों पर अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से पत्थरों की बारिश होने लगी। आप अलैहिस्सलाम की बीवी जो अपनी कौम का साथ देती थी, वो भी अपनी कौम के साथ तबाह व बर्बाद हो गई। सदूम के पहाड़ों में आज भी वाइला की बॉडी मौजूद है। हज़रत लूत अलैहिस्सलाम की बीवी का तज़किरा कुरान पाक के अलावा बाइबल के अंदर भी आया है। और तारीख की दूसरी बदबख्त औरत हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की बीवी है। कौम नूह शिरक जैसे गुनाह के अंदर मुब्तला हो चुकी थी। इस कौम के लोगों ने अपने सरदारों और नेक लोगों के बुत बनाए और उनकी इबादत और पूजा करना शुरू कर दी। अल्लाह तबारक व तआला ने हज़रत नूह अलैहिस्सलाम को इस कौम पर मबूस फरमाया। ये कौम इतनी जालिम और नाफरमान थी कि इस कौम के लोग आप अलैहिस्सलाम के घर में दाखिल होकर आप अलैहिस्सलाम पर जुल्म करते और आप अलैहिस्सलाम को बेयारो मददगार छोड़ जाते। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम को मजलिसों से निकाल दिया जाता। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की बीवी भी इन काफिरों के साथ मिली हुई थी। मुफस्सिरीन हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की बीवी का नाम वाहिला बयान करते हैं। ये औरत काफिर ही नहीं बल्कि इसका रहन सहन भी काफिरों जैसा था। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की बीवी काफिरों में शरीक होकर आप अलैहिस्सलाम को दीवाना और मजनून करार देती। ये औरत बुतों की बड़ी बड़ी तारीफें करती। जब कोई बंदा बुतों को छोड़कर एक खुदा की तरफ माइल होता, तो ये औरत अपनी कौम में जाकर इस आदमी का नाम बताती थी, जिससे इस कौम के लोग इस बंदे को मारते और पीटते। इस तरह से वो बंदा कौम के लोगों से डर कर और खौफ के मारे फिर से बुतों की पूजा करने पर मजबूर हो जाता था। वाइला ने हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के एक बेटे को भी कुफर के अंदर मुब्तला कर दिया था। लिहाजा ये भी अपनी माँ के साथ मिलकर काफिरों की तरह हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की मुखालफत करता था। अल्लाह तबारक व तआला ने इस औरत की बदबख्ती कुरान पाक में बयान की है और इसके तफसीली अहवाल भी दर्ज किए हैं। जब अल्लाह तबारक व तआला ने हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की कौम पर सैलाब का अज़ाब नाज़िल किया, तो आप अलैहिस्सलाम की बीवी और नाफरमान बेटा अपनी कौम के साथ बर्बाद हो गए। और तारीख की तीसरी बड़ी बदबख्त औरत का नाम दलाइला है। ये वो औरत है कि जिसका नाम कई सदियों से बेवफाई और दगाबाजी में बहुत ही मशहूर है। दलाइला का जिक्र कुरान पाक और बाइबल में भी पढ़ने को मिलता है। वाक़या कुछ यूँ है कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की वफ़ात के बाद बनी इसराइल की कौम अमालका की महकूम बन गई, तो अल्लाह तबारक व तआला ने इस कौम में बहुत ही ताकतवर लड़के को पैदा किया जिसका नाम सैमसन था। सैमसन इस कदर ताकतवर था कि अकेला ही कई हजार बंदों का मुकाबला कर लेता था। कौमी बनी इसराइल ने इस बंदे की सलाहियत और बहादुरी को देखते हुए सैमसन को अपने कादी के ओहदे पर फायद कर दिया और इसकी ताकत के जरिए से
قوم عمالقہ پر فتح حاصل کرنے کی کوشش میں لگ گئے۔ دوسری طرف قوم عمالقہ سیمسن کی طاقت پر قابو نہ پا سکی۔ انہوں نے اپنی قوم کی ایک لڑکی کہ جس کا نام دلائلہ تھا، اس کو سیمسن کی بہادری اور اس کی صلاحیتوں کا راز دریافت کرنے کے لیے سیمسن کے پاس بھیجا تھا۔ سیمسن اس لڑکی کو دیکھ کر اس کے عشق کے اندر گرفتار ہو گیا اور وہ اس کی محبت کا دیوانہ ہو گیا۔ اس نے اس لڑکی کو اپنی صلاحیت کے سب راز بتا دیے۔ سیمسن نے کہا کہ اس کی طاقت کا راز اس کے لمبے بال ہیں۔ چنانچہ ایک دن موقع پاتے ہی دلائلہ نے سیمسن کے لمبے بال کاٹ دیے تھے۔ اس رات قوم عمالقہ نے سیمسن پر حملہ کر کے اس کو گرفتار کر لیا۔ جب ایک دن قوم عمالقہ سیمسن کو گرفتار کر کے جشن منا رہی تھی تو سیمسن نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کی، اے اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے معاف کر دے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سیمسن کی دعا کو قبول کرتے ہوئے اس کی تمام طاقتیں واپس لوٹا دی۔ جس ستون کے ساتھ سیمسن کو باندھا گیا تھا، سیمسن نے اس ستون کو اپنی طاقت سے کھینچا تو سارے کا سارا محل زمین پر گر گیا، جس کے نتیجے میں دلائلہ اور قوم عمالقہ کے بے شمار لوگ موت کے گھاٹ اتر گئے۔ اور چوتھی بدبخت عورت کا نام چنانچہ جیزبیل لبنان کے بادشاہ کی بت پرست بیٹی تھی۔ اس کی شادی قومی بنی اسرائیل کے بادشاہ اخیب سے ہوئی تھی۔ جیزبیل نے نہ صرف اخیب کو بت کی پوجا پر لگایا بلکہ تمام ریاست میں ایک خدا کو ماننے کے بجائے بے شمار بت بنا دیے گئے تھے تاکہ لوگ ان بتوں کی پوجا کرتے ہوئے گمراہی سے کبھی باہر نہ نکل پائیں۔ ایک دن قوم کے نیک بندے حضرت یرمیہ علیہ السلام نے جیزبیل اور اس کے شوہر کو کہا کہ تم سب لوگ بتوں کی پوجا کرنے کے بجائے ایک خدا کی عبادت کیا کرو، اس میں ہی تمہاری بھلائی ہے۔ اس ظالم عورت نے نیزے کا اتنا شدید وار کیا کہ جس کی وجہ سے وہ بوڑھے آدمی شہید ہو گئے۔ حضرت یرمیہ علیہ السلام نے اس عورت کو بددعا دی کہ بہت ہی جلد تیرے حسین و جمیل بدن کو کتے نوچ نوچ کر کھا جائیں گے۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس قوم پر حضرت الیاس علیہ السلام کو بھیجا، تاہم یہ ملکہ ایمان لانے کے بجائے آپ علیہ السلام کو بھی مارنے کے لیے تیار ہو گئی۔ پھر ایک دن حضرت یرمیہ علیہ السلام کی بددعا رنگ لائی اور ملک اسرائیل پر سرحدوں کی قبائلی وحشی لوگوں نے حملہ کر دیا اور ان لوگوں نے ملکہ جیزبیل کو زخمی حالت میں سڑک کے اوپر پھینک دیا تھا، یہاں تک کہ بہت سے جنگلی کتے جیزبیل کے ارد گرد جمع ہو گئے اور کتوں نے اس کی لاش کو نوچ نوچ کر کھا لیا۔ اور پانچویں بدبخت عورت کا نام عطالیہ ہے۔ عطالیہ کا تعلق حضرت الیاس علیہ السلام کے دور سے تھا اور یہ بدبخت عورت بھی جیزبیل کی بیٹی تھی کہ جس کا نام اس نے عطالیہ رکھا تھا۔ یہ لڑکی بھی اپنی ماں کی طرح بہت ہی حسین و جمیل تھی، یہ بھی کافر تھی اور اس کی شادی یہودا کے بادشاہ یہورام سے ہوئی تھی۔ اس قوم میں بھی ہر جگہ بتوں کی عبادت ہونے لگی تھی۔ اس قوم پر بھی وحشی لوگوں نے حملہ کیا تھا، جس کی وجہ سے وحشی لوگوں نے یہورام کو بھی قتل کرنا چاہا، لیکن یہ بادشاہ ایک غار کے اندر چھپ گیا اور وہ غار کے اندر چھپا رہا یہاں تک کہ غار کے اندر ہی اس کی موت واقع ہو گئی۔ چنانچہ جب وحشی لوگ ملکہ عطالیہ اور اس کی بیٹی اغزلیہ کو اپنے ساتھ لے گئے اور پھر اس کے بعد انہوں نے ماں بیٹی کو خوب ذلیل کیا اور ذلیل کرنے کے بعد ماں بیٹی کو آزاد کر دیا۔ اس کے بعد عطالیہ بتوں کی عبادت سے توبہ کر کے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے مذہب پر آ گئی تھی، لیکن اس تبدیلی کو سال بھی نہ گزرا تھا کہ عطالیہ پھر سے کفرانہ کاموں کی طرف لوٹ آئی اور اس کی بیٹی کی قتل کے بعد ملکہ عطالیہ کو ہی سلطنت یہودا کا تاج پہنا دیا گیا۔ اس نے اپنی دولت کے نشے میں آ کر اپنے پوتوں کو بھی قتل کروا دیا تھا، پھر اپنی رعایا پر بھی بہت ظلم و ستم کرنے لگی تھی۔ تاہم اس کا پوتا جو اس سے جان بچانے میں کامیاب ہو گیا تھا، یہودا کے لوگوں نے اس کو اپنا بادشاہ بنا لیا تھا۔ یہ ملکہ عطالیہ اپنے محل کے باہر اپنے ہی قوم کے ہاتھوں بہت ہی ذلیل و رسوا ہو کر مر گئی۔ اور چھٹی بدبخت عورت کا نام ہیروڈیاز ہے۔ اگر تاریخ انسانی کی سب سے گناہگار عورت اس کو کہا جائے تو یہ غلط نہ ہوگا، کیونکہ یہ عورت حضرت یحییٰ علیہ السلام کے قتل کی ذمہ دار ہے۔ یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش سے چند برس پہلے کی بات ہے کہ ہیروڈیاز ایک غریب اور بہت ہی حسین و جمیل عورت تھی، فلسطین کے خاندان کی بہو بن گئی۔ ابتدا میں اس کی شادی شہنشاہ کے دوسرے بیٹے ہرڈوس سے ہوئی تھی اور اس سے ہیروڈیاز کے گھر ایک لڑکی پیدا ہوئی۔ تاہم جب وراثت کی تقسیم کے بعد ہیروڈیاز نے دیکھا کہ سب سے زیادہ طاقتور فلپ کے بھائی اینٹی پاس کے حصے کے اندر بہت زیادہ دولت آ گئی ہے، تو اس نے بھی اپنے شوہر کو چھوڑ کر اینٹی پاس سے شادی کر لی تھی۔ ان دنوں اللہ کے نبی حضرت یحییٰ علیہ السلام، جنہیں اہل کتاب یوحنا کے نام سے پکارتے ہیں، لوگوں کو درس و تدریس دینے لگے تھے۔
ہیروڈیاس کو آپ کی دین کی باتیں زیادہ پسند نہ تھیں، جس کی وجہ سے اس نے حضرت یحییٰ علیہ السلام کو گرفتار کروا دیا۔ ہیروڈیاس نے کافی بار کوشش کی کہ وہ اپنے شوہر اینٹیپاس سے آپ علیہ السلام کے قتل کے احکامات جاری کروا دے، تاہم اینٹیپاس ایسا نہ کر سکا۔ ہیروڈیاس کی بیٹی سلومی اب جوان ہو چکی تھی۔ جب اس نے حضرت یحییٰ علیہ السلام کی معصومیت اور نور کو دیکھا تو وہ آپ علیہ السلام پر فدا ہو گئی تھی۔ اس نے آپ علیہ السلام کو گناہ کی دعوت دی، لیکن آپ علیہ السلام نے اس کی طرف آنکھ اٹھا کر بھی نہ دیکھا۔ اب یہ دونوں ماں بیٹی حضرت یحییٰ علیہ السلام کے خلاف ہو گئی تھی۔ ایک دن بادشاہ اینٹیپاس کے پاس سلومی نے بہت ہی بیہودہ رقص کیا، اور رقص کرتے ہوئے اس نے اپنے سارے جسم کے کپڑے تک اتار ڈالے۔ اس رقص میں بادشاہ نے بہت ہی دلچسپی لی تھی۔ اس کو سلومی کا یہ رقص بہت ہی زیادہ پسند آیا، اور اس نے سلومی سے کہا کہ مانگو، تم کیا مانگنا چاہتی ہو، میں تم کو وہی چیز حاضر کر دیتا ہوں۔ اس عورت نے جواب دیا کہ میں چاہتی ہوں کہ تم حضرت یحییٰ علیہ السلام کو قتل کر دو۔ بادشاہ جو کہ بھرے ہوئے محل میں سلومی سے عہد کر چکا تھا، اس نے حضرت یحییٰ علیہ السلام کو شہید کر دیا۔ اس طرح سلومی اور اس کی ماں اس گناہ کے اندر شامل ہو گئی تھی، اور دنیا کی سب سے 7ویں بدبخت عورت کا نام جمیل ہے، جو کہ ابو لہب کی بیوی تھی، جس کا اصل نام عروہ بنت حرب ہے۔ اس کی آنکھوں کا بینگا پن بھی نمایاں تھا، جس کی وجہ سے لوگ اس کو کانی بھی کہا کرتے تھے۔ قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابو لہب اور اس کی بیوی کا تذکرہ انتہائی سخت الفاظ کے ساتھ کیا ہے۔ اس کی وجہ ابو لہب اور اس کی بیوی کا نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ سخت مشرکانہ رویہ ہے۔ یہ دونوں میاں بیوی آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو تکلیف اور اذیت پہنچانے کا کوئی بھی موقع اپنے ہاتھ سے نہیں جانے دیتے تھے۔ روایت کے مطابق جمیل نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے راستے کے اندر کانٹے بچھایا کرتی تھی۔ چنانچہ جب سورہ لہب نازل ہوئی تو ابو لہب کی بیوی غصے میں بے قابو ہو گئی، اور بہت بڑا پتھر اٹھا کر مکہ میں آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تلاش میں نکل پڑی۔ یہ کعبہ میں ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے اس حالت میں آئی کہ اس کے منہ سے جھاگ نکل رہی تھی۔ یہ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے خلاف انتہائی نازیبا الفاظ بھی استعمال کر رہی تھی۔ حالانکہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس وقت حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ہی موجود تھے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت و کرم سے جمیل آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو نہ دیکھ سکی۔ وہ وہاں سے گھر کی طرف روانہ ہو گئی۔ بے شک جمیل تاریخ کی بدبخت ترین عورتوں میں شامل ہے، کیونکہ اس نے نبی آخر الزماں سرور کائنات حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو بے شمار تکلیفیں پہنچائی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ہدایت کے راستے پر رہنے اور اپنے نیک بندوں کی اتباع کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔